آج میاں صاحب آخرکار اسمبلی آئے جی، اور ایک کمال کی انہوں نے اسپیچ کی. وہ جو اسپیچ کر رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ کچھ نکات لکھ رہا تھا. تو میں نے کہا وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ میرے ذہن میں کیا چیز آ رہی تھی، کیا انہوں نے کمال کی باتیں آج کی. سب سے پہلی بات جو مجھے چونکا دینے والی بات تھی، انہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ساری قوم کے سامنے اپنے مرحوم والد محترم کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس لا دیا. انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی میں کیونکہ دل ٹوٹ گیا تھا یہاں پر اور حالات جو ہیں وہ موزونی تھے انویسٹمنٹ کے لیے، تو اس لیے $9 ملین انہوں نے باہر لگا کے دبئی کے اندر مل بنا لی. میاں صاحب اس کو تو کیپٹل کنٹرول تھے، ملک سے باہر پیسہ نہیں جا سکتا تھا، یہ پیسہ باہر کیسے چلا گیا؟ تو جیسے بعد میں کہا گیا کہ 7 سوال کا جواب آنے تھے، 70 سوال انہوں نے اور کھول دیے. پھر اس کے بعد ایک چیز میں نے نوٹس کی، انہوں نے بات کی اپنے بیٹوں کی کہ وہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ آف شور کمپنیز کی بات کی. کس کی بات نہیں کی؟ انہوں نے بیٹی کی بات نہیں کی. کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جس کو 2011 کے اپنے ٹیکس ریٹرن کے اندر وہ خود لکھ چکے ہیں کہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی ایک ڈیپینڈنٹ بچہ جس کا ایک اثاثہ انہوں نے وہاں پہ ظاہر کیا، کوئی 2-2.5 کروڑ روپے کی زمین انہوں نے کہا گفٹ کی ہوئی ہے، اور جو اسی بیٹی کے نام پہ آف شور کمپنیاں تھیں جو پیناما پیپرز کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی بینیفیشل اونر جو ہے مریم ہے، کوئی 1-2 کمپنی کی وہ پوری مالک ہیں، بینیفیشل اونر ہیں، 1-2 میں شاید وہ بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو میاں صاحب اس کا مطلب آپ نے اپنا جو ٹیکس ریٹرن جمع کرایا اس کے اندر آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے قانون کو توڑا. اسی لیے آج جب آپ بات کر رہے تھے آپ کو بیٹے تو یاد رہے لیکن بیٹی یاد نہیں رہی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر کام کرنے کو تیار ہیں، ہم نے حاضر کر دیا اپنے آپ کو، پیش کر دیا قوم کے سامنے، اور ہم نے کہا جی ایک کمیشن بنا لیں. میاں صاحب چیف جسٹس صاحب کا خط پڑھا آپ نے؟ انہوں نے آپ کی کمیشن جو آپ نے بنانے کی کوشش کی تھی، قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی جو کوشش کی تھی، اس کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ٹوتھ لیس قانون کے تحت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب یہی ہم کہتے تھے، ٹوتھ لیس قانون. چیف جسٹس آف پاکستان واپس جواب دے رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کو. یہ بہت ہی پاکستان کی تاریخ میں کم ہوگا اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا ہے. یہی ہم کہتے تھے میاں صاحب آپ نے ٹی آر جو بنایا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1947 میں اگر ٹوبا ٹیک سنگھ کا کوئی ڈی سی تھا اور اس نے کوئی کرپشن کی بات کی تو اس کی بھی تحقیقات اسی کمیشن کے تحت کی جائے. یہ مٹی پاؤ والے کمیشن بنانے کی آپ نے کوشش کی تھی، جس کو صرف اپوزیشن نے نہیں، چیف جسٹس پاکستان نے مسترد کر دیا، جس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مسترد کر دیا. وزیر اعظم صاحب آپ نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، آپ نے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئے قانون بناتے ہیں تاکہ آئندہ احتساب میں کوئی خرابی نہ بڑھے. اچھا خیالات ہے میاں صاحب، بالکل ضرور بنانا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم الیکٹورل ریفارم میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں اسی طریقے سے احتساب کے قانون کو بھی زیادہ بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن میاں صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے کاموں کا احتساب نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو ملک کو لوٹ کر کھا گئے، جنہوں نے اربوں اس ملک سے کمایا، کرپشن سے، کک بیک سے، کمیشن سے بنایا، اور اس کے بعد جائیدادیں اثاثے بنا لیے بیرون ملک جا کے، پاکستان کے عوام غریب ہوتے گئے، پاکستان کے حکمران امیر ہوتے گئے، ان کی طرف نظر نہ ڈالی جائے اور ان کا احتساب نہ کیا جائے. میاں صاحب مجھے پتا ہے آپ کے دل کی یہی خواہش ہے، لیکن میاں صاحب یہ نہیں ہونے والا. آگے کے قانون ضرور بنائیں لیکن پیچھے جو جرم ہوئے اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے. پھر ایک اور بڑی مزہ خیز بات کی وزیر اعظم نے، وہ کہتے ہیں الزامات سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے. تو میاں صاحب یہ جو پچھلی حکومت کے اندر پاکستان کے منتخب صدر کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ سولی سے نہ لٹکائے، یہ الزام نہیں، اور آپ کے بھائی کہتے تھے سولی سے لٹکائیں گے، سڑکوں پر گھسیٹیں گے، پیٹ کاٹ کر پیسہ نکلوائیں گے قوم کی دولت کا. علی بابا 40 چور کہتے تھے. میاں صاحب اس وقت جمہوریت کمزور کر رہے تھے آپ. اور چلیں اگر جمہوریت کمزور کر ہی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرسی دے دی، اب تو آپ کرسی میں بیٹھے ہوئے 3 سالوں کے میاں صاحب $60 ملین ہی واپس لے آؤ. چلو پیٹ نہ کاٹو، سڑکوں پہ نہ گھسیٹو، سولی سے نہ لٹکاؤ، $60 ملین ہی واپس لے آؤ. میاں صاحب سچ بولنے سے جمہوریت کمزور نہیں ہوتی، تحقیقات کرنے سے، احتساب سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی. ہاں کرپٹ حکمران جو ہے وہ ضرور کمزور ہو سکتا ہے، جمہوریت نہیں کمزور ہوتی. پھر اس کے بعد
ایک اور بات کی، ویسے آپ کو میاں صاحب کو ایک بات کا میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ایک ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج میاں صاحب نے یہ ثابت کیا کہ ان کا سینس آف ہیومر بڑا زبردست ہے. انہوں نے مجھے تو بڑا محسوس کیا کم سے کم. میاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے خاندان نے اس سیاست میں آنے کے بعد کچھ گنوایا ہے، کچھ کمایا نہیں. میاں صاحب آپ کی تو ایک کمپنی تھی، ایک کمپنی سے آپ نے سیاست شروع کی تھی، اس کے 10 یا 11 سال بعد آپ کی 32 کمپنیاں بن چکی تھیں. میاں صاحب آپ کی صرف لندن میں جو فلیٹ، جو اب آپ مان گئے، آپ کا خاندان مان گئے، جو مانتے نہیں تھے 15 سال آپ اس کو 18 سال ڈینائی کرتے رہے، اب آپ مان گئے. صرف وہ فلیٹس جو ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ اربوں روپے میں ہے. آخری جو میں نے سنا تھا وہ تقریباً 15-20 ارب روپے کے تو میں سن چکا تھا جو آپ کے صرف لندن میں فلیٹس ہیں. میاں صاحب ذرا بتا دیں ہمیں، آپ نے تو بتایا کہ کمپنی جو ہے اس کی ایک کمپنی جو تھی اس کی تو ٹوٹل سیل ہی 4 کروڑ تھی، منافع کیا خاک اس کا کوئی ہوگا. 30 ارب روپے کے صرف 20 ارب روپے کے آپ فلیٹ لے کے بیٹھے ہوئے لندن میں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گمایا ایک کمپنی سے 30 کمپنیاں ہوں گئی. آپ کہتے ہیں ہم نے کمایا کچھ نہیں، گمایا. سر جی پلیز کچھ تو رحم کریں ہمارے، ہم پہ رحم کریں، ایسے ایسے نہ ہمیں جھٹکے دیا کریں. پھر کہتے ہیں جی، پھر میاں صاحب نے بھائی ایک میاں صاحب کی بڑی فیوریٹ کہانی ہے جو پہلے بھی تقریر میں کر چکے تھے، آج انہوں نے پھر دہرائی. ہم پہلے بھی بول چکے میاں صاحب ہمارا آپ کے ساتھ اس بات پہ ہمدردی ہے. اور وہ کہانی کیا ہے جی؟ ابا جی بڑے محنتی تھے، ہمارے والد محترم بڑے محنتی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ بڑے محنتی تھے. بھٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی، باقی میاں صاحب آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی بھٹو صاحب نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق نے بڑی فراخ دلی کی. کیوں فراخ دلی کی؟ نیشنلائزیشن قومیائے تو بہت سارے اثاثے گئے تھے، صرف آپ کے خاندان واحد خاندان تھا جس کو اثاثے واپس کر دیے گئے، باقی سب جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں، اور جو خاندان جن کے وہ تھے ان کو کسی کو واپس نہیں ملے. آپ کا واحد خاندان تھا جس کو فراخ دلی سے واپس مل گیا بغیر کوئی پیسہ دیے. اور آخر میں آپ نے کہا کہ مشرف صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. بالکل جی، آپ الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. لیکن وزیر اعظم صاحب یہ تو سوال ہی نہیں تھا، سوال تو آپ کے ابا کی محنت، ضیاء الحق کی فراخ دلی، بھٹو صاحب کے ظلم، مشرف کے ظلم کا تھا ہی نہیں. سوال تو یہ تھا کہ مے فیئر کے پراپرٹی جو آپ جھٹلاتے رہے، آپ کہتے رہے ہمارے خاندان کا نہیں ہے، جو رنگی ہاتھوں پکڑے گئے اس کی منی ٹریل دکھا دیں. یہ بتاتے رہے اتنے سال آپ جھٹلاتے کیوں رہے، اور اب بتا دیں، دستاویز دکھا دیں کیسے خریدے. جس طرح میاں صاحب عمران خان سوال پوچھا، 2 دن پہلے سوال پوچھے گئے، آج صبح 10 بجے لینڈ کرتا ہے عمران خان، چند گھنٹوں کے بعد دستاویز پکڑا دیتا ہے میڈیا کے سامنے، یہ دیکھو یہ اپارٹمنٹ خریدا، یہ دستاویز دیکھو یہ اپارٹمنٹ بیچا، اور یہ دستاویز دیکھو 2002 کے الیکشن کمیشن کے فارم میں کیسے ہم نے یہ اثاثے کو لندن کے اپارٹمنٹ کو ظاہر کیا. یہ ہوتا ہے میاں صاحب جواب دینے کا طریقہ جب انسان سچ بول رہا ہو. پھر اس کے بعد چلے بات لمبی ہو جائے گی لیکن آخری چیز میں صرف یہ کہوں گا کہ میاں صاحب نے آج ایک اقرار بھی کیا، اور وہ اقرار سن کے بڑی خوشی، کیونکہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال جو سیاست ہوئی اس ملک کے اندر، اس میں سے کافی عرصے کے اندر اس میں ایک بہت بڑا عرصہ ایسا تھا جس کے اندر پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا. آج میاں صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے میاں صاحب کہتے ہیں 70 سال قوم کا مذاق اڑایا گیا سیاست کے نام پہ. میاں صاحب بھول گئے کہ 1983 سے لے کے آج کتنے جی 33 سال ہو گئے. میاں صاحب اس 33 سال میں سے ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کو، جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، جو 60% ہے پاکستان کا، اس پہ آپ کی اور آپ کی خاندان کی حکمرانی رہی ہے. تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے. تو میاں صاحب اس بات کا میں آپ کو واقعی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک چیز کے اوپر، کم سے کم ایک چیز کے اوپر آپ نے واقعی سچ بولا قوم کے ساتھ، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے سچ بولا. پتہ نہیں سوچ سمجھ کے بولا، یہ غلطی سے بول دیا کہ 70 سال بشمول آپ کے 3 ٹرمز کے وزیر اعظم کے، بشمول ان تقریباً 3 دہائیوں کے جس میں آپ کی پنجاب پہ حکمرانی رہی ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. اس سچ کا شکریہ میاں صاحب. میرے دل سے آواز نکل رہی تھی کہ آپ نے اتنی زبردست جو تاریخی تقریر کی ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ میری اپنی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کروں. پاکستان پائندہ باد.